فرمائی اور پھر ان سارے کمالات کو جمع کر کے آپ کی ذات میں فرمایا گیا اے پیارے آؤ میرے پاس آ جاؤ اور بلندیوں پر پہنچو. اب لوگوں کو ساری دنیا کو یہ دکھاتے جاؤ کہ جو عظمتیں آپ کے دامن سے وابستہ ہیں وہ عظمتیں تصوراتی نہیں ہیں, وہ عظمتیں خیالاتی نہیں ہیں, وہ عظمتیں صرف بیان کی حد تک نہیں ہیں, صرف کلام کی حد تک نہیں ہیں, وہ حقیقتوں کے ساتھ پروئی ہوئی عظمتیں ہیں, وہ سب حقائق ہیں. آپ معراج کی رات ان بلندیوں تک خود پہنچ کر کے دنیا کو بتاؤ کہ یہ ساری عظمتیں آپ کے دامن میں ڈال دی گئی ہیں, آپ ان ساری بلندیوں سے گزارے گئے ہیں اور عملاً فزیکلی اسپریچولی ہر سطح پر آپ کو ان عظمتوں سے امکنار کر کے اللہ نے اس بلندی پر فائز کیا ہے کہ پھر اس بلندی کا تصور اور تخیل بھی تمہارے ذہن سے نہیں گزر سکتا, تم اس کا شمار ہی نہیں کر سکتے, اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ کے حبیب کو اور کہاں کہاں تک بلندیاں عطا فرمائی گئی. تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ. لیکن یہاں پہ غور کیجئے کہ یہ بلندیاں اور یہ عروج کیسے حاصل ہوا, کیوں کر حاصل ہوا, اور اس کی جو ہے وجہ کہاں بیان ہوئی کہ اللہ نے اپنے حبیب کو یہ بلندیاں کس بنیاد پہ عطا فرمائی, کس وجہ سے عطا فرمائی, وہ وجہ کیا ہے, وہ بنیاد کیا ہے, وہ کی کیا ہے. اسی آیت میں غور کریں جو میں نے پڑھی ہے, سبحان الذی اسری بعبدہ. یہ بچے کو ذرا خاموش کیجئے. تو سبحان الذی اسری بعبدہ فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو, پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو. بعبدہ, یہ ہے وہ نقطہ, یہ ہے وہ کی, یہ ہے وہ لفظ جس پہ غور کرنا چاہیے. بعبدہ, اپنے بندے کو لے گیا, یعنی لے جانا جو ہوا اس کے اندر بندگی موجود ہے, بندگی بنیاد ہے. لے جانا ہوا اس شان سے کہ اللہ ایک بندے کو لے گیا. بندہ کون ہوتا ہے اس کو سمجھ لو, بندہ ہی سب کچھ, بندگی ہی سب کچھ ہے. بتانا یہ چاہتا ہے قرآن کہ جتنی بھی رفتیں اوپر دیکھتے جاؤ اس کی جڑوں میں جب جھانکو گے تو بندگی ہی ملے گی, بندگی ہی ملے گی. درخت جتنا بھی بلند ہو نیچے جڑ اتنی زیادہ پیوست ہوتی ہوئی دکھائی دے گی. اسی طرح تمام رفتیں و بلندیاں جو انسان کو دی جاتی ہیں اس کی بھی کوئی جڑ ہے. تو جتنی رفت اونچی جا رہی ہے اتنی نیچے کوئی جڑ پیوست ہو رہی ہے اور گہرائیوں میں اتر رہی ہے. تو وہ جڑ کیا ہے؟ بلندی تو ہمیں نظر آئی, ساری بتائیں میں نے, اور بے شمار, اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسی بلندیاں کہ جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو میسر نہ آئی, حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے حصے میں نہ آئی. تمہاری خاطر کشادہ ہیں وہ جو کلیم پر بھی بند راستے تھے, وہ آپ کو عطا ہوئی. تو پھر اس کی جڑ کیا ہوگی؟ جڑ وہی بندگی. تو جتنی بلندی ادھر ہے اتنی یہاں پر جڑ کے اندر بندگی موجود ہے, بلندی کے بقدر بندگی موجود ہے. بات دراصل یہ ہے کہ اللہ نے ان کو جتنا بلند فرمایا ہے اتنا ہی مقام بندگی میں آپ نے مقام پایا ہے. جتنا کہ عروج میں مقام پایا ہے اتنا ہی آپ نے بندگی کا فرض ادا فرمایا ہے. جتنا کہ اللہ نے آپ کو بلندی سے ہمکنار فرمایا ہے اتنا ہی آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو بندگی سے آراستہ فرمایا ہے. جتنی اللہ نے رفت دی ہے اتنی آپ نے تواضع بھی فرمائی ہے. جتنا اللہ نے عروج دیا ہے اتنا ہی اللہ کی بارگاہ میں عزو انکسار بھی فرمایا ہے. جہاں اللہ نے آپ کو عرش پہ بلایا ہے وہاں رسول اللہ نے آپ کو اپنے آپ کو خدا کے حضور میں بندگی کی انتہا پہ بھی پہنچایا ہے. یہ یاد رکھنا کہ بندگی کی انتہا پہ بھی پہنچایا ہے انہوں نے اپنے آپ کو. اور یہ انتہا ایسی, یہ گہرائی ایسی, یہ پائیداری ایسی کہ خدا نے اس پہ ناز فرمایا ہے. اور جو رفتیں بیان کی ہیں ان کا عنوان بندگی کو بنایا ہے. چنانچہ بار بار جب اللہ یہ فرماتا ہے میرا بندہ, جب وہ یہ فرماتا ہے میرا بندہ یا کہیں فرماتا ہے ہمارا بندہ, تو ذرا غور کرو کہ کس ناز سے فرما رہا ہے, کس ناز سے فرما رہا ہے. میرا بندہ یا ہمارا بندہ. سبحان الذی اسری بعبدہ
پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو۔ وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا بندے کو لے گیا، بندوں میں سے ایک بندے کو لے گیا، لیکن نہیں، فرمایا اپنے بندے کو اپنی طرف نسبت کر کے فرمایا۔ اور کہیں فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہے، تم شک میں ہو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندہ خاص پر، اب دینا۔ یہاں بھی فرمایا اب دینا، ہمارا بندہ خاص۔ کلمے میں آپ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ، کہ اس کے بندے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں، یہ اس کا بندہ۔ اور وہ فرما رہا ہے میرا بندہ، ہمارے بندے۔ یہ اللہ کی طرف سے وہ ناز ہے جو ان کے لیے نازل ہو رہا ہے، یہ وہ فخر ہے جو خدا کی طرف سے اترا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بندگی میں وہ مقام پایا ہے کہ جہاں خدا کی خدائی کو بھی ناز ہو رہا ہے کہ میرا یہ بندہ ہے۔ یعنی لوگوں، اگر تمہیں بندوں میں بندہ دیکھنا ہے تو محمد مصطفیٰ کو دیکھو، اگر تمہیں بندوں میں بندے کو دیکھنا ہے تو محمد مصطفیٰ کو دیکھو۔ اسی لیے جہاں ان کا ایک نام محمد ہے تو دوسرا نام احمد ہے۔ محمد نام کے اندر کیا ہے؟ محمد نام کے اندر عروج ہے، بلندی ہے، عظمت ہے۔ اور احمد نام کے اندر کیا ہے؟ احمد نام کے اندر ابدیت ہے، ابدیت ہے، اللہ کی طلب ہے، خدا کی طرف جستجو ہے، اس کی طرف تمنا ہے، اس کی طرف عجز ہے، انکسار ہے، اس کی بندگی ہے۔ اللہ نے احمد ہونے کی بنیاد پہ انہیں محمد بنا دیا۔ محمد کا مطلب ہے وہ ذات جس کی بار بار ہر وقت ہمہ وقت تعریف ہوتی رہے، وہ جس کی ہر وقت تعریف ہو، وہ محمد ہے۔ کیوں ہے وہ محمد؟ کس لیے کہا گیا انہیں محمد؟ اس کی وجہ احمد میں رکھ دی۔ فرمایا اس لیے کہ اس نے ہر وقت ہمہ وقت ہماری تعریف کی ہے، اس نے ہر وقت اللہ کی حمد بیان کی ہے، ہمہ وقت رب ذوالجلال کی تعریف کی ہے، اس نے بندگی کا فرض نبھایا، اس کا اپنے تئیں حق ادا فرمایا۔ تو جب اس نے بندگی کو کمال پہ پہنچایا تو ہم نے، اس نے شان احمدیت کو کمال پہ پہنچایا تو ہم نے شان محمدیت کو عروج عطا فرمایا ہے۔ گویا شان محمدیت کی بنیاد شان احمدیت کے اندر ہے۔ شان محمدیت معراج ہے، عروج ہے، بلندی ہے، تو شان احمدیت بندگی کا مظاہرہ ہے۔ یہ ہے وہ شان۔ اسی لیے تو آپ فرماتے تھے اس وقت جب لوگ کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں، اتنی تکلیف عبادت میں کیوں برداشت فرماتے ہیں؟ آپ عبادت فرماتے تو پیر سوکھ جاتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا فلا اکونو عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اس کا شکر ادا کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ یہ ہے وہ بندگی۔ رب کی خاطر راتوں کو اٹھ کے روتے رہے، ہر تکلیف سہتے رہے، سب کچھ برداشت کرتے رہے، طلب کو اس